الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین لا سیما علی اول بالتصدیق ابی بکر صدیق وعد للأصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رائہ بالوحی والکتاب ابی حفص عمر بن الخطاب جامع القرآن کامل الحیاء والایمان مجہز جیش العسرت فی رضا الرحمن امیر المومن ابی عمر عثمان بن عفان وسد اللہ الغالب حلال المشکلات والنوائب امام المشارق والمغارب اخر رسول زوج البتول علی بن ابی طالب والابنہ الکریمین الشہیدین سعیدین ابی محمد الحسن المجتبی وابی عبداللہ الحسین دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء البتول الزہراء وعلى ابن سعید العظم عبد القادر غوث الورا وعلى امامت ائمۃ الہدى امام اعظم الابی حنیفہ ومجدد العظم لدینہ وملتہ وشریعتہ شیخنا احمد رضا وابن سعید الاکبر مفتی العظم مصطفیٰ رضا ونبیرتہ الشیخ محمد اختر رضا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق بارگاہ رسالت مآب مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشئی بزم جنت شہر یاری ارم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت گل باغ رسالت ختم دور نبوت خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی وہ بن کے روشنی فی دید یعقوب میں آیا جس سے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا وہ جن کے نام پہ شاہی سلیمان نے گدائی کی جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جن کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز جن کی شان رحمت کے نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والے مرادی غریبوں کے برلانے والے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت کنز الکرامت مولائے نعمت دریائے عشق رسالت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان بارگاہ سید الشہداء شہزادہ گلگو قبا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام صدقہ ان دو کا جن سے کہا میرے پھول ہیں صدقہ ان دو کا جن سے کہا میرے پھول ہے کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ ساہے ثقلین اس ذات کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس ذات کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک
حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ حضرات، آج اسلامی پہلا سال، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوا۔ ہجری 1440 آج مغرب سے پہلے ختم ہوئی، اور ہم لوگوں نے الحمدللہ اسلامی نئے سال 1441 ہجری کے اندر قدم رکھا۔ آپ سب کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ یہ نیا سال جس محرم شریف کا چاند طلوع ہوا، مولا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا، اللہ اپنے پیاروں اور امام عالی مقام شہزادہ گلگو قبا جناب حسن مجتبیٰ اور شہدائے کرب و بلا کے صدقے اس 1441 ہجری کا نیا سال اللہ تعالیٰ اس سال میں امن اور عافیت عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں راستے ہموار فرما دے، باطل طاقتیں جو اقتدار اور تخت اور کے نشے میں مخمور ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیم کو آنکھیں دکھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تخت کی ساری دھجیاں اڑا ڈالے، اس کے اقتدار کو اللہ تعالیٰ پاش پاش کر دے، کفر کے سارے تار اللہ تعالیٰ بخیر کے رکھ دے، اور عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ اس سال مبارک میں امام شہداء، امام عالی مقام شہداء کربلا کے صدقے میں عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص فلسطین اور شام اور برما کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بہتر فرمائے، عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، قوم مسلم کی حریت، مذہب کی آزادی، ان کی مسجدیں، ان کے مقابر، ان کے مساجد اور قوم مسلم سے تعلق رکھنے والی اثاثے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور چہار دانگی عالم میں کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اللہ تعالیٰ بول بالا فرمائے، اور قوم مسلم کو غلبہ دے، قوم مسلم کے لیے راستے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان، یقین، محبت، حسن عمل، سیرت، کردار کے ساتھ مومن کو اس نئے سال میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس نئے سال میں ہماری مسجدیں آباد رہیں، شہدائے کربلا و بلا کی محبت کے ساتھ ہماری سیرت ہم بدلیں، ہمارے اخلاق بدلیں، ہماری عادتیں بدلیں، برے رویے بدلیں، اور امام عالی مقام کی محبت کے اور شہداء اور اہل بیت اطہار و صحابہ کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے جیون میں پریورتن لا دے، ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ تبدیلی لا دے، مسلمان سچا شہدائے کرب و بلا سے محبت کرنے والا ہو جائے، سچا اہل بیت کا محب، سچا صحابہ کی سیرت و کردار پہ عمل کرنے والا ہو جائے، اور اللہ ایسا دل لائے کہ اس مسلمان کو دیکھ کر امام عالی مقام کی یاد تازہ ہو۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی امام عالی مقام اور شہدائے کرب و بلا کی محبت میں کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ، عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ آنے والے 10 دن تک ماہ محرم شریف کے بیانات یہاں جاری ہوں گے، اور شہر جام نگر میں جہاں کہیں بھی علماء کرام اور نائبین مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، آپ وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ باہر سے علماء کرام خطبہ حضرات تشریف لا رہے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، صاحب فضل ہوتے ہیں، اور حدیث اور قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پہ ان کی ایک گہری نظر ہوتی ہے۔ ان کی مجلسوں میں تھوڑی دیر بیٹھنا، ان سے کچھ سماعت کرنا، کوئی بات دل پہ لگ جائے تو زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، حیات میں پریورتن آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ پروگرام، یہ مجلسیں امام عالی مقام کی محبت میں بارگاہ میں محبت کا نذرانہ ہے۔ اس فقیر کو تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی ہنر ہے، مگر جو باہر سے خطبہ تشریف لاتے ہیں آپ وہاں بھی جائیں، اور اس طرح اپنے وقت کا شیڈیول بنائیں، اپنے وقت کی اس قدر جو ہے وقت کو اس طرح ڈیوائیڈ کریں، سنبھالیں کہ آپ کے کام کاج سے فارغ ہو کر آپ
شہر میں جہاں علماء کرام آئے ہیں ایک ایک روز ان کی زیارت بھی کریں، ان کے بیانات سے مستفیض بھی ہوں، تاکہ شہداء کرب و بلا کی محبت کے ساتھ ان کی سیرت بھی ہماری زندگی میں آئے، ان کی عادات، ان کے اخلاق اور ان کے قیامت تک رہنے والے ہدایت کے لیے جو نقوش وہ چھوڑ گئے ہیں ان کا انش اور ایک حصہ بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو نہ صرف دنیا بلکہ قبر اور حشر میں بھی سرخروئی اور کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات یہاں تو چونکہ جلدی بیان ہوتا ہے عشاء بعد فوراً، اور بعد میں آپ جائیں گے گھر پہ کھانا کھائیں گے، وقت سے فارغ ہو کر آپ ان کے بیانات سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اسی پہ اکتفا مت کیجئے گا، ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں اب جمعہ مسجد میں سن لیا کافی ہو گیا۔ شیڈیول بنائیے، ٹائم کو اس طرح ڈیوائیڈ کیجئے، اس طرح ٹائم رکھیے کہ ان علماء کرام کی بارگاہ میں بھی پہنچیں۔ وقت اور کام اور یہ ساری چیزیں تو سال بھر ہیں، ان محفلوں کی عظمت و برکتیں یہ ہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، مومنین اپنی مجالس کو جس بزرگ اور جس صالح بندے کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن مجالس میں ان بزرگوں کا صالحین کا ذکر و یاد ہوتی ہے، 11ویں شریف میں سرکار بغداد ہے اور 6ٹھی شریف میں سرکار اجمیر کی یاد ہوتی ہے، محرم شریف کے اشرا میں سید الشہداء امام عالی مقام اور شہداء کرب و بلا کی یاد، اور دیگر ایام میں ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جو محفل منعقد کرتے ہیں، امام حضرت عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں وہ محفل جس بزرگ کی طرف منسوب ہے مومن یقین کریں وہ بزرگ خود اس محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ خود اس محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو یہ نذرانہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، ہمارا وجدان یہ کہتا ہے، ہماری محبت یہ کہتی ہے، اور ایک قلب کا رشتہ جو اہل بیت اطہار سے لگا پڑا ہے، ایک محبت کا رشتہ جو امام عالی مقام کی ذات سے لگا ہے، یہ محبت ہمیں اس بات کی طرف آمیز اور اس بات کی طرف خیال دلاتی ہے کہ یقین کر تو جس کی محفل میں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے، انہیں پاور دیا ہے، انہیں کرامتیں دی ہیں، اللہ نے انہیں تصرف دیا ہے۔ تو زمین کے جس حصے میں رہ کر ان شہزادوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تیری آواز کربلا میں شہداء کربلا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تیری الفاظ ختم نہیں ہوتا ہے، اور جہاں یاد کرتا ہے فاطمہ کا لال وہاں پہ حاضر ہو جاتا۔ اس لیے محبت کا اور ان بزرگوں کی بارگاہ میں جو نذرانہ آئیں اس نیت کے ساتھ کہ ہماری محفلوں میں یہ اہل بیت آ رہے ہیں اور ان کا ذکر ہماری روح کی غذا ہے، اور انہی کے ذکر سے ہی اللہ تعالی ہم کو نجات دینے والا ہے، ان کی محبت سے ہی نجات ہے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام حضور فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ اطرتی کا سفینت نوح من رکیبا نجا ومن تخلف عنہا غرق، آقا کہتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اس لیے اگر سمندر ساحل سمندر کی نجات کے کنارے پہ پہنچنا ہے تو پھر اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہونا ہے، اور راستہ ہمارا منزل تک ہمیں پہنچا دے اس کے لیے جو صحابہ ستارے ہیں انہیں دیکھ کر منزل اور راستہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اگر ہم چلیں تو پھر وہی راستہ صراط مستقیم ہے، اور ساحل سمندر جسے کہا جائے وہ جنت ہے، ان کی محبت ہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو شہداء کرب و بلا کا ذکر کرنا ہے، انہوں نے اسلام میں ایک ایسی تاریخ پیش کی ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کے مقربین بندے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ بن مریم تک، وہاں سے لے کے ہمارے نبی اور آج تک اور قیامت تک ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک نمائندہ بندہ ضرور کھڑا ہوگا، اور وہ ایک بندہ ہی، چاہے دنیا دوسری طرف ہو، وہ ایک بندہ اگر خدا کی محبت کے ساتھ اس کے دین کے لیے کھڑا ہوگا، وہ ایک بندہ ہی سواد اعظم ہے، وہ ایک بندہ ہی حق ہے۔ جناب آدم سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک حق اور باطل کا مارکا ہوتا رہا ہے۔ کسی زمانے میں جناب آدم علیہ السلام ہے، اس کے سامنے ابلیس اور شیطان ہے، اور دنیا زمانہ آگے بڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور نمرود ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون ہے، ہوتا ہوتا مصطفیٰ جان رحمت تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت ہے، اور حضور کے سامنے باطل نظریے، باطل طاقتیں ابو جہل کی شکل میں، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف کی شکل میں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ باطل کو طاقت ضرور دیتا ہے، وہ اقتدار کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، حکومت کی بنیاد پہ آنکھیں دکھاتا ہے، اپنے سپاہ اور لشکر کی بنیاد پہ آنکھیں دکھاتا ہے، اپنے لوگوں کی تعداد کی بنیاد پہ آنکھیں دکھاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے باطل کے پاس طاقت ضرور ہے، اقتدار ضرور ہے، پاور ضرور ہے، دولت کا انبار ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ اختتام جب اس کا فرماتا ہے، اس اینڈ پر اللہ تعالیٰ حق اور اہل حق کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا چراغ لے کے چلنے والا، خدا کے دین کی محبت کو لے کے چلنے والا، خدا کے آسمانی قانون کے جھنڈے کو لے کے چلنے والا، آخر میں اسی کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے، جس کا ببانگ دول اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں اعلان فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا، باطل مٹا، بے شک باطل کو انجام کار مٹنا ہی تھا۔ اس لیے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تاریخ اٹھا کر دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے اقتدار فرعون کے پاس بھی ہے، کچھ دیر کے لیے اقتدار نمرود کے پاس بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے زمانے کا خزانہ قارون کے حوالے کیا جاتا ہے، مکہ کی زمین پہ اقتدار ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، ابو لہب کے ہاتھ میں ہے، امیہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے پرورش پانے والے اقتدار کے ہاتھ پر، مگر اللہ تعالیٰ جب اپنی پکڑ میں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بطش شدید میں لیتا ہے، کفر کے سارے تار و پود بکھر کے رہ جاتے ہیں، اقتدار کہاں گیا پتہ نہ چلا، ان کے سپاہ و لشکر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، کہاں گئے؟ جو نعرہ لگاتے تھے اول حبل کا، وہ سارے دم توڑ دیتے ہیں، اور فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت کرنے والا، فاران کے پہاڑ پہ کھڑا ہو کر خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت سے لوگوں کو آشنا کرنے والا، تنہا قریش میں جنم لینے والے مصطفیٰ جان رحمت اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ دیکھا مشرق و مغرب، شمال و جنوب، سارے لوگ بت پرستی میں ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان ایک خدا کی وحدانیت کا نعرہ لگانا، یہ جان کو مصیبت میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے، مگر خدا کی تائید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ فاران کی چوٹی پہ کلمت الہ حق بلند کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کی طرف ان کفار اور مشرکین کو بلاتے ہیں۔ لوگ تھوڑی دیر کے لیے دشمن ہو گئے اور پتھر برسانے لگے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، تبلیغ سے نہ رکے، اپنے خاندان والوں کو بلایا، پھر وہی پیغام دیتے ہیں، یہ بت سارے بیکار ہیں، ایک خدا عبادت کے لائق ہے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اور میں اسی کا دین لے کر آخری پیغمبر، آخری کتاب لے کر تمہارے درمیان آیا ہوں۔ پھر لوگ بکھرتے چلے گئے، وقت گزرتا گیا، شیطان اپنے طرح سے طرح کی آزمائے ہر بھی آزماتا رہا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک جماعت مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتی ہے، جسے صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ایک ہوئے، دو ہوئے، تین ہوئے، 40ویں نمبر پہ جناب عمر بن خطاب ایمان لے آتے ہیں، 41ویں نمبر پہ اس صحابی ہے، یہاں تک کہ 10-15 سال کا مختصر عرصہ گزرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکے کی زمین پر اسلام کے لیے راستے بنا رہا ہے، مصطفیٰ کی تعلیم کے لیے راستے بنا رہا ہے۔ ایک وہ دور آیا، مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور جاتے جاتے مصطفیٰ
خانے کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے اور آقا کہتا ہے اے کعبہ تجھے معلوم ہے کتنا پیار ہے تجھ سے، اگر یہاں کے حالات ایسے نہ ہوتے میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا، مگر یاد رکھ ایک دن پھر پیغمبر تیرے دیال میں آئے گا اور آج سے زیادہ تجھے بارونق بنائے گا، آج سے زیادہ تجھے عظمت والا بنائے گا۔ مدینہ ہجرت کرے 7 سال کا عرصہ نہیں گزرتا ہے، مصطفیٰ 10,000 صحابہ کو لے کر اسی زمین مکہ کو فتح کرتا ہے۔ 10 سال کا زمانہ نہ گزرا، اسی مکہ کی زمین میں عرفات کے میدان میں مصطفیٰ کھڑے ہیں اور 1,24,000 کے درمیان صحابہ میں سرکار اپنا اسلامی پیغام صحابہ کو پہنچا رہے ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا تھا ایک آدمی جو کلمہ لے کے آیا ہے، اپنا دین لے کے آیا ہے، کبھی سوچ سکتا تھا کہ وہ آدمی کبھی زمین کو اس طرح فتح کرے گا؟ تصور میں نہیں آ سکتا تھا، خواب و خیال میں نہیں آ سکتا تھا۔ وقت کیا گزرا، تھوڑا زمانہ گزر نہیں پاتا ہے، مصطفیٰ اسی مکہ کی زمین میں ہے۔ مکے کے شمال و جنوب، مشرق و مغرب سارے مصطفیٰ کو اللہ نے دے دیا ہے اور اسی مکہ میں عرفات کا میدان ہے۔ مصطفیٰ پہاڑی پہ اٹھنی پہ جلوہ بار ہے، 1,24,000 صحابہ کا مجمع کھڑا ہے اور مصطفیٰ خدا کا پیغام صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ یہی ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کی ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت ہر زمانے میں حق کے سامنے باطل کی طاقتیں رہی ہیں اور پھر یہ یہاں تک محدود نہ رہا اور زمانہ آگے گزرا۔ جناب ابو بکر صدیق ہیں، عمر بن خطاب، عثمان غنی، جناب مولا کائنات قدم اللہ وجہ الکریم ہے اور ان کے سامنے بھی باطل کی شکل میں بہت سارے فتنے ہیں، مگر اللہ نے حق ان کے ساتھ رکھا تھا۔ یہاں تک کہ ہوتا ہوتا میدان کربلا آیا، میدان کربلا میں بھی ابلیسیت کا لبادہ اور کا سامنے 22,000 کا لشکر جدار ہے۔ میدان کربلا میں باطل کا لبادہ اور کر سامنے ابن زیاد اور یزید کا لشکر کھڑا ہے اور حق کی تصویر بن کر مصطفیٰ کا شہزادہ میدان کربلا میں ہے۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید کے ساتھ ایک حسین تنہ تنہا اپنے چند جانثاروں کو لے کر خدا کی تائید اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے ساتھ حق اور اہل حق کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ 22,000 کا لشکر ہے مگر حسین کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ریورس نہیں لے رہے ہیں۔ 22,000 کی تلواریں چمک رہی ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے بھی امام عالی مقام کی پیشانی پہ پسینہ نہیں آ رہا ہے۔ 22,000 تلواریں چمکا رہے ہیں، ابھی خاتمہ کر دیا جائے گا، ابھی یہ لوگ شہادت دے دیں گے، مگر اللہ نے ایسا جو جگر اور اس طرح حق کی نصرت و حمایت کا جذبہ امام عالی مقام کو عطا فرمایا۔ وہاں یزید لشکر یزید اور ابن زیاد کھڑا ہے اور وہ سب لوگ ابلیس و شیطان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے دین کی نمائندگی کرنے والے ایک امام عالی مقام ہے، ایک عظیم الشان مارکا ہوتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا وہاں شہادت جناب امام عالی مقام کو ضرور ملتی ہے۔ 22 سال کا علی اکبر شہادت کا جام ضرور پیتا ہے، 18 سال کے قاسم بھی جام شہادت ضرور نوش کرتا ہے، 6 سال کا علی اصغر بھی اپنے باپ حسین کی گود میں دم ضرور توڑ دیتا ہے، مگر حق کا پرچم میدان کربلا میں اس طرح حسین لہلاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میدان کربلا ہوا ختم ہو گیا مگر حق و اہل حق کو قیامت تک کے لیے حسین نے ایسا آشنا کیا اور اس طرح بلند کیا ہے، اب قیامت تک مسجد آباد ہے، صدقہ حسین کی کربلا کی قربانیوں کا ہوگا۔ قیامت تک مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہے گی، اس اذانوں میں حسین کا لہو پکارتا رہے گا۔ قیامت تک اہل محبت مسجدوں میں اللہ کو سجدہ کرتے رہیں گے، ان کے سجدوں میں حسین کی شہادت کا جو اثر رہے گا۔ قیامت تک مجلسوں میں اہل محبت اہل بیت و صحابہ کا ذکر کرتے رہیں گے، ان مجلسوں میں حسین کی یاد ہوتی رہے گی۔ قیامت تک قرآن پڑھے جاتے رہیں گے، قیامت تک منبر پر بیٹھ کر میری قوم کا میری دین کا خطیب خدا کی وحدانیت مصطفیٰ کی رسالت کا نعرہ لگائے گا، اس کے نعرے میں حسین کی شہادت کا اثر ہوگا۔ قیامت تک مومنین گھروں میں قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کے قرآن میں حسین کی شہادت کا اثر ہوگا، حسین کی قربانیوں کا اثر ہوگا۔ قیامت تک ہمارے دلوں میں کلمہ حق زندہ رہے گا، اس زندگی میں حسین کی شہادت کا اثر ہوگا۔ قیامت تک ایک بچہ بھی دنیا میں زندہ رہے گا، اس کے ایمان پر میرے حسین کے خون کا اثر رہے گا۔
اس لیے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام۔ دین اسلام اب کسی دور میں نہ تنہا ہوگا، دین اسلام اب کسی دور میں نہ تنہا ہوگا۔ اس لیے حق اور باطل کی جماعت ہمیشہ برسر پیکار حق کے سامنے باطل رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بل ہے۔ جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے عظمت اور حضور کے دین کی جو ہے شمع ہے، وہاں بل ہے بھی شرار ضرور ہے، مگر وہ شمع ہی آخر تک رہتی ہے۔ کفر کی آندھیاں کبھی اس شمع کو بجھا نہیں پاتی ہے، شرک کے جھونکے کبھی بھی اس شمع کو مدھم نہیں کر پاتے، بجھا نہیں پاتے۔ وہ شمع مصطفیٰ کے دین کی ہمیشہ جلتی رہے گی۔ اب لوگ بدلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس شمع کو جو ہے بچانے کے لیے لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی نیابت دے گا۔ کبھی جب تاتاریوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک مرد آگاہ کو پیدا کیا اور مصطفیٰ کی نیابت ادا کر کے اس شمع کو کفر اور شرک کے آندھیوں سے اور جو ہے جھونکوں سے بچا رہا ہے۔ اور دور آگے گزرتا ہے، جس زمانے میں لوگ دین اور دینداری سے دور ہو گئے، اللہ نے اسی شمع کو تیز کرنے کے لیے بغداد کی زمین پہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا۔ جب ہندوستان کی زمین پر ہر طرف کفر و شرک کے جھونکے ہیں اور کفر و شرک کی اس وادی میں بہت تیز ہوا کی جھونکے چل رہے ہیں، اللہ نے وہی مصطفیٰ کی شمع دیکھ کر زمین پر خراسان کا رہنے والا ایک معین الدین پیدا فرمایا، جو خراسان و ایران سے ہوتا ہوا ہندوستان میں اسی مصطفیٰ کی شمع کی حفاظت کرتے ہوئے اس طرح اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ دین نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے تاریخ میں لکھا کہ ایک دور آیا، وہ کفر کی ساری آندھیوں کی جو کہ ختم ہو گئے، اور خواجہ جو مصطفیٰ کے دین کی شمع لے کے آئے تھے، 800 سال پہلے بھی جل رہی تھی، وہ آج بھی جل رہی ہے۔ 800 پہلے بھی جل رہی تھی، وہ آج بھی جل رہی ہے۔ ہر زمانے میں لوگ حملہ کرتے رہے اور طرح طرح سے لوگ لبادہ یزید کے لبادے میں آتے رہے، کبھی جو ہے کہتے رہے ان بزرگوں کی یاد میں کیا رکھا ہے، کبھی معاذ اللہ وہابی دیوبندیوں نے لکھا حسین کے نام کا کھچڑا ہو تو نہیں کھانا چاہیے، دیوالی اور ہولی کی کچوری پوری کھانا ان کے لیے جائز ہے، مگر حسین کے نام کی شربت ناجائز ہے۔ کبھی لکھتے رہے کہ اس خواجہ کی بارگاہ میں جانا ناجائز و حرام ہے۔ ہر زمانے میں یزیدیت کا لبادہ اوڑھ کر لوگ اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، مگر ہر دور میں مشیت کا نقیب خواجہ کے گنبد پہ کھڑا رہ کے آواز لگا رہا تھا، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے، سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور شہداء کرب و بلا کی قربانیاں، جس میں آج ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہیں اور ہم جو ہے یہاں بیٹھ کر ایک میرے جیسے کم علم سے تھوڑی سی گفتگو سماعت کر رہے ہیں، یہ سب وہ ہیں کہ اگر آپ غور سے دیکھو گے تو ان سب میں حسین کی قربانیاں ضرور نظر آئے گی، ان میں حسین کی شہادت کا جوش و جذبہ ضرور نظر آئے گا۔ اس لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ لوگوں کے دل و ذہن و فکر میں بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ قرآن میں رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے اور اللہ انہیں روزیاں دیتا ہے، مگر اے لوگو تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، شہادت پاتا ہے، وہ بھی زندہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کرتا ہے وہ بھی قبر میں زندہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خبریں آ رہی ہے فلاں جگہ 50 سال کے بعد قبر کو کھودا گیا تو کفن سلامت ہے، خبریں آ رہی ہے فلاں جگہ بارش کی وجہ سے قبر دھنس گئی اور لوگ آئے قبر کو صحیح کرنے لگے تو مرحوم کا کفن دیکھا، کون ہے پتا چلا فلاں صاحب کی قبر ہے، کب انتقال کیا ہے، کہ اس کو انتقال کیے ہوئے 30-40 سال گزر گئے مگر کفن بھی سلامت ہے، چہرہ بھی سلامت ہے۔ جب عام مومن زندہ ہے
اور حضور کی محبت والا ایمان کے ساتھ اگر دنیا میں گئے وہ زندہ ہے، تو بتائیے وہ شہداء جن کی زندگی کا تو خود قرآن اعلان کر رہا ہے، جن کی حیات کا خود قرآن اعلان کر رہا ہے، وہ کیوں نہ زندہ ہوں گے؟ ارے جب وہ زندہ ہیں تو شہیدوں میں اللہ نے جسے اعلیٰ مقام دیا ہے، یقین کر لے وہ حسین بھی زندہ ہے اور حسین کے گھر کا ہر فرد بھی زندہ ہے۔ تو یہ جو ہے مرتے نہیں ہیں، جو قربان ہوتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ شہیدوں کی زندگی، مومن عام زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب بیان تو میں کل سے شروع کروں گا انشاءاللہ، آج کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ اور جو ہے چاند ایسا تھا کہ نہیں ہوگا، مگر الحمدللہ بعض علاقوں میں چاند نظر آ گیا، اور کالاور، لال پور، پور بندر، وہاں سے چاند کی رؤیت ہوئی۔ اور الحمدللہ ہمارے ادارے دار المنوار خواجہ سے، حضور قاضی گدا سے، سلیم باپو قبلہ کی نمائندگی میں علماء کرام وہاں گئے، چاند کی شرعی شہادت لے آئے اور اعلان ہو گیا آج محرم شریف کی پہلی شب ہے، قربانی کا مہینہ ہے، اور اسلام کی تو وہ پاکیزگی ہے۔ اس مہینے کا، اس سال کا، اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس میں بھی قربانی ہے، جو پہلا مہینہ ہے اس میں بھی قربانی ہے۔ وہاں ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں، یہاں حسین رسول پاک کے بیٹے دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ اسلام کے اس کیلنڈر اور اسلامی سال میں آخری مہینہ بھی قربانی، پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ ایک ذہن دیتا ہے، اقبال کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی اسماعیل ابتدا ہے حسین، نہایت اس کی اسماعیل ابتدا ہے حسین۔ دیکھیے اللہ کے نام کے لیے، دین کے لیے، حضور کی محبت سے دنیا میں جانے والے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور جو ہے 5ویں 6ٹھی صدی کے غالباً بزرگ ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے دلائل الخیرات شریف بہت مشہور ہے۔ میں اس کے تعلق سے کافی عرض بھی کر چکا، دلائل الخیرات شریف درود شریف کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں درود پاک اور اس کی فضیلت اور حضور پہ درود پڑھنا کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جا رہے تھے حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت نماز آ گیا، ان کو نماز کا وقت آیا، وضو کرنا تھا مگر پانی نہیں ہے، آگے بڑھے ایک کنواں نظر آیا، اب کنویں میں پانی تو ہے مگر پانی بالکل نیچے ہے، اب وضو کیسے کریں؟ اس لیے کہ کنویں کے منڈیر پہ ڈول یا رسی نہیں ہے، انہیں وضو کرنا ہے مگر ڈول یا رسی نہیں ہے کہ پانی اس سے نکال کے وضو کرے، اور نماز کا وقت چلا جا رہا ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کشم و کشم ہے، سامنے ایک صاحب کا مکان تھا، اس مکان کی چھت پر ایک 8-10 سال کی بچی ٹہل رہی ہے، دیکھا کوئی مولانا صاحب قبلہ کنویں کے پاس آئے ہیں، ہو نہ ہو وقت نماز ہے، ان کو وضو کرنا ہوگا مگر ڈول اور رسی کنویں پہ نہیں ہے، اس لیے یہ پریشان ہے۔ 8 سال 9 سال کی بچی اپنے مکان کی چھت پہ اس عالم صاحب محمد بن سلیمان جزولی کو دیکھتی ہے، متحیر ہوئی، متحیر دیکھتی ہے، فوراً آئی کنویں کے منڈیر پہ آ گئے، اس بچی نے سلام کیا، حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی جواب دیتا ہے بغیر کسی کلام کے زیادہ، اس بچی نے لبوں کے زیر لب کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کنویں میں دم کیا، پھونک مارا، پھونک مارنا تھا، دم کرنا تھا، کنویں کا سارا پانی ابلتا ہوا سطح پہ آ گیا، اوپر پانی آ گیا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرماتے ہیں، عصر کی نماز پڑھی، وقت آخر تھا، مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر دل میں اور ذہن میں یہ کی خیال ہے آخر اس 8-9 سال کی بچی نے کون سا عمل پڑھا کہ کنویں کا سارا پانی سطح پہ آ گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد دیکھا بدستور وہ بچی چھت پہ ٹہل رہی ہے، اشارے سے بلایا، بچی قریب آتی ہے، بیٹا بتا آخر کون سا عمل پڑھا تیرے پھونکنے سے سارا کنویں کا پانی سطح پہ
آ گیا، اوپر آ گیا۔ 8 سال کی بچی جواب دیتی ہے، مولانا صاحب قبلہ کوئی لمبا اور وظیفہ عمل نہ پڑا، کچھ دنوں سے میری والدہ مجھے بتا رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ میری ماں روزانہ رات کو سوتے وقت مجھے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کی اہمیت بتا رہی ہے، حضور پہ درود کی فضیلت بتا رہی ہے، حضور پہ درود پڑھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھا میں نے سنا اتنا فضیلت والا درود، اتنی فضیلت مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کے، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کنویں کے پاس ہیں، پانی نیچے ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، سوچا جب اتنی فضیلت درود کے اگر پڑھو تو بیمار شفا یاب ہو جائے۔ اگر دل سے اللہ والے دم کر دیتے ہیں تو درود کے دم کرنے سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پلٹائی ہوئی جان مردے میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اتنا بڑا فضیلت کا حامل ہے یہ درود مصطفیٰ پہ پڑھنا۔ سوچا آپ کا کام تو بہت مختصر ہے، پانی ہی سے نیچے ہے، میں آئے چند بار مصطفیٰ پہ درود پڑھا، اس کو پڑھ کر جیسے کنویں میں دم کیا ہے، اللہ نے اس مصطفیٰ پہ درود کی برکت سے پانی اوپر لا دیا اور آپ نے وضو کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ یہ جو ہے، اب چونکہ اس بچی نے ہمیشہ سنا تھا، ماں اسے کہہ رہی تھی بیٹا حضور پہ درود پڑھیے ہوتا ہے، حضور پہ درود پڑھیے ہوتا ہے، تو چونکہ بچپنے میں جو باتیں دماغ میں بسائی جاتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے، بچہ ان پہ یقین کرتا ہے، اس لیے بچوں کو جو ہے بچپنے میں الف لیلا کے قصے نہ سنائے جائے، سندباد جہازی کے قصے بچوں کا نہ سنائے جائے، کسی جو ہے ڈاکو اور ڈاکن کے قصے نہ سناؤ، ان بچوں کو بچپن میں اگر بتانا ہے تو کبھی صلاح الدین ایوبی کا ذکر چھوڑ دو، کبھی حضرت نور الدین زنگی کا ذکر چھوڑو، کبھی عمر بن خطاب کی بہادری کے قصے سناؤ، کس طرح بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، کبھی صلاح الدین ایوبی کا ذکر سناؤ، انہیں صالحین کے واقعات سناؤ، انہیں حضرت بایزید بستامی کی کرامتیں سناؤ، انہیں جنید بغدادی کے واقعات بتاؤ، انہیں حسن بصری کے واقعات بتاؤ، تاکہ اس کے ذہن و فکر میں اسلام کی سچائی آئے، صالحین کی سچائی آئے، خدا کے برگزیدہ بندوں کی عظمت ان کے دل ان کے ذہن و فکر میں پھر جائے۔ اس لیے بچپن میں جو بتایا جاتا ہے بچہ بڑا ہو کر ان چیزوں کو دیر تک یاد رکھتا ہے، اس پہ یقین آتا ہے بچے کا، اس پہ عقیدہ بچہ جما لیتا ہے۔ اس لیے بچے کو بچپن میں وہ باتیں بتائی جائے جس سے اس کا سینہ مضبوط ہو، اس کے ذہن و فکر مضبوط ہو۔ اب ہمارا رویہ تو یہ ہے بچے کو لاری بھی دینا ہے، بچے کو جھولا جھولانا ہے، ہم بلی سے ڈرواتے ہیں، ہم کتے سے ڈراتے ہیں، بچہ بلی سے ڈرے گا، کوکروچ سے ڈرے گا، کتے سے ڈرے گا، آگے چل کر بس 25 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہوتا ہے تو پھر کوکروچ سے ڈرتا ہے، جس گلی میں کتا بھونکتا ہے راستہ بدل دیتا ہے، اس کے دل میں کبھی جذبہ دیا ہی نہیں، اس کے دل میں اس کے ذہن و فکر کو کبھی مضبوط بنایا نہیں، اس کے ذہن و فکر کو صالحین کے واقعات سے مضبوط بناؤ، مجاہدین کے واقعات سے مضبوط بناؤ، کبھی عمر بن خطاب کا واقعہ سناؤ، کبھی صلاح الدین ایوبی کی یادیں سناؤ، کبھی نور الدین زنگی کے واقعات سناؤ، اس کے ذہن و فکر مضبوط ہوں گے، اور جب وہ دین کے لیے مضبوط ہوگا، قسم خدا کے ہزاروں کی بھیڑ میں ہوگا، کوئی موب لنچنگ کرنے والا ہو، کوئی کہے کہ جے شری نام کا نعرہ لگا ورنہ تجھے مار دیں گے، وہ ہتھیار نہ پھینکے گا، اس کے دل میں مصطفیٰ کی سچے جانثاروں کے واقعات اس کے ذہن و فکر میں ڈالے گئے ہیں، وہ سوچے گا جب یہ ہجومی تشدد میرے آگے آ گیا ہے اور مجھے مار ہی ڈالے گا، جب مرنا ہی ہے تو بزدلوں کی زندگی کیوں مرو، وہ اٹھے گا اور صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرے گا، حضرت نور الدین زنگی کا کردار ادا کرے گا، بدر والوں کی محبت کے ساتھ اٹھے گا، مرے گا ضرور مگر 10 کو مار کے جنت کا راستہ لے گا، 10 کو مار کے مرے گا۔ اس لیے انہیں بچپن میں جو یادیں دی جاتی ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم۔ خیر اس بچی کو اس کی ماں نے بتایا ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اللہ وہ بچی نے درود پڑھا اور پڑھ کر جو ہے پھونکا، پانی اوپر آ گیا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ واقعہ دیکھا فوراً دل میں خیال آیا ہم نے پڑھا تو ہے درود پاک کی فضیلت و برکت، مگر اس بچی نے اس کو پریکٹیکل دکھا دیا۔
اس کو دکھا دیا۔ اللہ اللہ، حضرت محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس پلٹے اور پلٹ کر اپنے خانقاہ، اپنے لائبریری میں آئے اور درود پاک کی کتاب لکھنے لگے، حضور پہ درود لکھنے لگے۔ حضور کے ابرو پہ درود لکھا، سرکار کے بھوموں پہ درود لکھا، حضور کے پائے اقدس پہ درود لکھا، حضور کے زلفوں پہ درود لکھا، حضور کے معجزات پہ درود لکھا، حضور کی ہر ادا پہ درود لکھا، حضور کے سر اقدس کے بال شریف سے لے کر حضور کے ناخن اقدس تک درود لکھا۔ جو آج آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اردو میں اعلیٰ حضرت کا وہ سلام پڑھ لو، وہ درود پڑھو جس میں سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار کے ہر عزب پر درود بھیجا ہے۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجداری حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو کن کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے منہ پر، حضور کے لبوں پر، آقا کی جسم اقدس پر، حضور کے پیرہن پر، حضور کے جسم کے ہر عضو پہ درود لکھے جا رہے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں یعنی جتنے شہزادے ان شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا جو ہے وہ عمر جن کی آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم زبان نبی ترجمان نبی، جان و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلت بہی، زود دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حمزہ کی آگے ان کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے یہاں رول قدس پہ اجازت نہ آئے، اس سرادی کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا محو و محرن ہے، اس ردائی نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی ادا پہ درود لکھا ہے، حضور کے ایک ایک معجزہ پہ درود لکھا۔ اسی طرح محمد بن سلیمان جزولی نے عربی میں حضور کی ہر ادا پہ درود لکھا، ہر ادا پہ درود لکھا۔ اب ایک موٹی کتاب ہو گئی۔ اب حضرت محمد بن سلیمان جزولی سوچتے ہیں کہ اس کتاب کا نام کیا رکھا جائے۔ اللہ اللہ سوچتے ہیں، اب درود پڑھنے والے کو مصطفیٰ چھوڑتے ہیں کیا؟ بلکہ روایتوں میں تو صالحین کہتے ہیں جو ہمیشہ حضور پہ درود پڑھتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک حضور کا دیدار نہ کر لے۔ اگر سکرات میں بھی ہے تو اس درود پڑھنے والے پہ مصطفیٰ ضرور کرم فرمائیں گے، آقا آئیں گے۔ استاد زمن کہتے ہیں جب ان کی یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب ان کی یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔
اللہ اللہ حضور پہ جو ہمیشہ درود پڑھتا ہے اس کو بہت ساری فضیلت. ایک فضیلت تو یہ ہے اس کی قبر میں قبر کی مٹی کبھی اس کے کفن کو جلائے اور بوسیدہ نہ کرے, کفن کی مٹی اس کے جسم کو نہ کھائے. حضور پہ جو ہمیشہ درود پڑھتا ہے وہ حشر کے میدان میں چلے گا, اس کے لب چمک رہے ہوں گے, فرشتے پہچانیں گے یہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنے والا ہے. حضور پہ جو ہمیشہ درود پڑھتا ہوگا حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے. حضور پہ جو ہمیشہ درود پڑھنے والا ہوگا اسے قیامت میں اختیار ملے گا, وہ جس کی چاہے شفاعت کرے. یہ ساری برکتیں ہیں اور سب سے بڑی برکت یہ ہے جو ہمیشہ درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے پہلے دنیا میں آمینہ کے لال کا دیدار کرے گا, حضور کو دیکھے گا. اب جب سرکار کو دیکھا ہے اور حضور کو دیکھے گا اور جو ہے دیکھا حضور آئے ہیں یا حضور اس کو قبر میں اتار رہے ہیں, ہم نہ دیکھیں مگر وہ عاشق دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ مفتی اعظم کہتے ہیں دین آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ کمال ہوگا مومن پر. آقا اس کے یہاں تشریف لے آئے ہیں, حضور اس کو جو ہے قبر میں اتار رہے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری. عرب کے چاند لہت کے سرہانے آئے, عرب کے چاند لہت کے سرہانے آئے. اللہ اللہ یہی ہے. اور پھر وہ مومن قبر میں جائے گا. اہل عادت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, خاک ہو کے عشق میں آرام سے سونا ملا, خاک ہو کے عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر الفت رسول اللہ کی. حضرت محمد بن سلیمان جزولی سوتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں. اے محمد بن سلیمان, سوچتا ہے کتاب کا نام کیا رکھا جائے. حضور نام دیتے ہیں اس کا نام دلائل الخیرات ہے, بھلائی کی دلیلیں. یہ جہاں رہے بھلائی ہیں, یہ جہاں رہے برکتیں ہیں. ہمارے قادری سلسلے کے بزرگ اپنے مریدین اپنے خلفاء کو دلائل الخیرات کی اجازت دیتے ہیں اور پھر جب پڑھا جاتا ہے بہت ساری برکتیں. پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہے گا. میں اس واقعے کو اس لیے عرض کر رہا ہوں, حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال فرما گئے. آپ کو تعجب ہوگا جب وہ اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں, ان کی قبر جہاں کھودی گئی اور قبر میں ان کو دفن کیا گیا. راوی لکھتے ہیں, علماء لکھتے ہیں, الگ الگ روایتیں ہیں, 150 سال تک ان کی قبر کے اوپر سے مشک و کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اور ان کی قبر ہی پہ نہیں, وہاں سے گزرنے والا گزرتا, بلکہ جہاں اندلس میں غالباً ان کا مزار پاک ہے, جہاں حضرت محمد بن سلیمان جزولی کو دفنایا گیا تھا, اس شہر میں جیسے ہی کوئی داخل ہوتا بے ساختہ اس کے مشام کو مجھ کو عنبر کی خوشبو کا سامنا کرنا پڑتا. وہ کہتا یہ کستوری کی خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس شہر میں ایک مصطفیٰ کے دیوانے کا مزار ہے, آقا کے عاشق کا مزار ہے جس کا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے. اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور اس کے قبر کا احاطہ نہیں, جہاں تک یہ شہر ہے شہر کا سارا کنارہ اس کی خوشبو سے مہکتا نظر آ رہا. اللہ اللہ یہ حضور کے عاشقوں کا کمال ہوتا ہے. اس لیے کہا ان کے دامن کی خوشبو سے معطر ہے میرا جہاں بھی, ان کے دامن کی خوشبو سے معطر ہے میرا جہاں بھی. کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے, کھولے ہیں کہاں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. تو یہ جو ہے انتقال فرما گئے. پھر کچھ سالوں کے بعد 100-150 سال غالباً ان سالوں کے بعد حضرت محمد بن سلیمان جزولی کے گھر والے آئے کہ ہم ان کو جو ہے اپنے علاقے میں لے جائیں گے. کتنا کلومیٹر دور تھا, وہاں لے گئے. لے جانے کے لیے 100 یا 150 سال کے بعد غالباً مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, 100 سے زیادہ ہی 100-150 سال کے بعد جب ان کی قبر کو کھودا گیا, اللہ اللہ کفن میں داغ تک نہیں لگا ہے اور چہرہ دیکھتے ہیں تو وہاں چہرے پر پانی کا اثر ہے. ایسا لگتا ہے ابھی غسل دے کے انہیں سپرد خاک کیا گیا ہے, ابھی غسل دے کے انہیں قبر کے حوالے کیا گیا ہے. 100-150 سال ایک صدی کے بعد لوگ جب زمین میں جائیں 10 سال 1-2-10 سال 5 سال کے اندر جسم کا استتو ختم ہو جاتا ہے, جسم کا وجود ختم ہو جائے. ارے اگر لوکھنڈ کا ٹکڑا بھی زمین میں دفنا دیا جائے کچھ سالوں کے بعد زمین اسے بھی کھا جاتی ہے, مگر 100 سال 150 سال 1-2
صدیاں گزر جانے کے بعد وہ کفن بھی محمد بن سلیمان جزولی کا سلامت ہے. ان کو غسل دے کر قبر کے حوالے کیا ہے. ان کے چہرے پر پانی کے قطرات موجود ہیں اور ہاتھ لگاؤ چہرے پر تو خون کی روانی بھی نظر آ رہی ہے, خون کی گردش بھی نظر آ رہی ہے. کیا مطلب؟ آپ کو بے ساختہ میرے ساتھ کہنا پڑے گا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ وہ ہیں جو اللہ کی یاد میں دنیا سے جاتے ہیں, جو حضور کی یاد میں گئے ہیں, ان کا یہ حال ہے. تو پھر ان یاد والوں کے جنہیں ہم آقا کہیں, سید الشہداء کا حال کیا ہوگا, حسین شہزادہ گلگو قبا کا حال کیا ہوگا. اس لیے حسین زندہ ہے, حسین کے خاندان کا ہر فرد زندہ ہے, ہر اہل بیت زندہ ہے. اعلی حضرت علی رحمت الرضوان کہتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس لیے امام عالی مقام کی تاریخ ایک درس, ایک سبق دے رہی ہے. اور شہید کربلا ہوئے مگر آج بھی ان کی شہادت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے, حسین آج بھی اللہ کے قرب میں زندہ ہے. ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا تھا دریا در بدر, تشنگی سوتی رہی ساحل پہ اطمینان سے. صورتوں کی کمانیں آیتوں کی برسیاں, صبر نے مار ڈالا ظلم کو قرآن سے. نو کے نیزہ پر تلاوت یہ دے رہی ہے صدا, حرف آخر تک نہ بھٹکی داستاں عنوان سے, حرف آخر تک نہ بھٹکے داستاں عنوان سے. ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے, نانا کی چشم ناز کا تارا حسین ہے. ایمان و کفر میں کوئی نسبت ہی نہیں, رات دنیا سویرا حسین ہے. ہو کے شہید ملی ہے زندگی یہ جاویداں, زندہ تھا آج بھی زندہ حسین ہے. بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے, سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے, سرکار ہیں چراغ اجالا حسین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج مختصر بیان کر دیا, انشاءاللہ تعالیٰ کل باقی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا وصال, ابو بکر سے جو خلفائے راشدین, جو اہل سنت والجماعت کا معمول ہے خطبہ کا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے علم اور ناقص فہم کے مطابق آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.